بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج ہم ایک ایسے مجاہد کے بارے میں بات کریں گے جو ایرانیوں اور رومیوں میں ننگے بدن والے مجاہد کے نام سے مشہور تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خوبصورت صحابی، بہادر، شجاع، دلیر اور شہسوار عرب تھے۔ مکہ میں پیدا ہوئے، امیر کبیر تھے، صاحب ثروت تھے اور 1000 اونٹوں کے مالک تھے۔ جذبہ قبول اسلام میں تمام مال و اسباب چھوڑ کر خالی ہاتھ دولت قدائے پر نور پر حاضر خدمت ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جب اسلام قبول کیا تو کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنے کچھ اشعار آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے اجازت مرحمت فرمائی تو انہوں نے اپنے اشعار سنائے۔ کہنے لگے، میں نے رزم و بزم کے سب سامان چھوڑ دیے ہیں، میں شراب اور دودھ کا شوقین تھا، میری تمام قوت، طاقت اور مساعی اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ کہنے والیاں کہتی ہیں کہ میں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا، اپنے مال و متاع کو چھوڑ دیا، اپنے عزیز و اقارب چھوڑ دیے۔ اے اللہ کے رسول، مجھے اللہ کے ساتھ اس تجارت میں خسارہ تو نہیں ہوگا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زرار بن الازور، تمہیں اس تجارت میں خسارہ نہیں ہوگا۔ خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب مسیلمہ کذاب کے خلاف جنگ یمامہ لڑی گئی تو آپ نے بہت ہی کارہائے نمایاں سر انجام دیے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ شدید زخمی ہو گئے مگر گھسٹتے ہوئے بھی دشمن پر حملہ کرتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر آپ نے مشہور مرتد مالک بن نویرہ تمیمی کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ آپ ہی وہ صحابی رسول ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قاصد بنا کر بنی سیدہ اور بنی حذیل کی طرف روانہ فرمایا تھا۔ آپ کی بہادری کی داستانیں زبان زد عام ہیں۔ دشمن آپ کے نام سے کانپتے تھے۔ جنگ میں دشمن فوجیں زرہ بند اور جنگی لباس پہن کر میدان میں اترا کرتی تھیں، مگر اللہ کا یہ شیر زرہ بند تو کجا، اپنے جسم پہ پہنا ہوا کرتا بھی اتار دیتا تھا۔ گھنے لمبے بال لہراتے ہوئے چمکدار بدن کے ساتھ جب میدان میں اترتے تھے تو دشمن کی صفوں میں کھلبلی مچ جاتی تھی۔ جدھر نکلتے لاشوں کے انبار لگا دیتے۔ اتنی پھرتی اور تیزی سے لڑتے کہ دشمن کی صفوں میں ایک طرف سے داخل ہوتے تو دوسری طرف میدان کے پار نکل جاتے۔ جدھر رخ کرتے ان کے پیچھے دھول اور آگے تڑپتی ہوئی لاشیں ہوتی تھیں۔ ایرانیوں اور رومیوں میں ننگے بدن والے مجاہد کے نام سے مشہور تھے۔ حضرت خالد ابن الولید نے کتنی ہی مرتبہ ان کو ان کی بہادری، جانثاری، سرفروشی اور جذبہ جہاد کی بدولت انعام و اکرام سے نوازنے پر مجبور کیا۔ آپ حضرت خالد بن ولید کے اس دستے کے بھی شاہسوار تھے جو دشمنان اسلام کے لیے موت کا پیغام لے کے آتا تھا۔ جس سمت وہ دستہ نکل جاتا تھا دشمن میدان کو چھوڑ کر بھاگ جاتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے جن چند جانثاروں کے ساتھ متعدد مرتبہ ہاری ہوئی جنگ کو فتح سے ہمکنار کیا، حضرت زرار بن ازور اس میں شامل ہوتے تھے۔ تھے ہمیں ایک تیرے مار کا آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی صحراؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہانداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ہم جو جیتے تھے تو جنگوں کی مصیبت کے لیے اور مرتے تھے تیرے نام کی عظمت کے لیے، تھی نہ کچھ تیغ زنی اپنی حکومت کے لیے، سر بکف پھرتے تھے کیا دہر میں دولت کے لیے، قوم اپنی جو زرو مال جہاں پر مرتی، بت فروشی کے عوض بت شکنی کیوں کرتی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، تیگ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔